تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم. گرامی قدر حضرات، سورہ البقرہ کا تیسرا رکوع آپ کے سامنے اس کی ابتدائی آیات تلاوت کی گئیں. جیسے کہ یہ بات آپ کو بتائی جا چکی ہے کہ سورہ الفاتحہ میں جو حق تعالی شانہ سے دعا مانگی گئی تھی صراط مستقیم کی طلب کے سلسلے میں، تو پورا قرآن حکیم اس دعا کا جواب ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ جو تم نے دعا مانگی ہے صراط مستقیم کی، وہ یہی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. پھر اس کتاب سے استفادہ کرنے اور نہ کرنے والوں کی 3 قسمیں 20 آیتوں میں بیان کی گئیں. سب سے پہلے 5 آیتوں میں قرآن حکیم سے استفادہ کرنے والے لوگوں کی تعریف بیان کی گئی. پھر 2 آیتوں میں اس سے استفادہ نہ کرنے والوں کا ذکر کیا گیا، اور پھر 13 آیات میں ایسے طبقے کا ذکر کیا گیا کہ جو صرف مفاد کی خاطر قرآن حکیم سے اپنے تعلق کو ظاہر کرتے تھے، وگرنہ دل سے وہ قرآن حکیم کو نہیں مانتے تھے. اس کے بعد اب حق تعالی شانہ ان تینوں طبقات کو خطاب کر کے دعوت دیتے ہیں صراط مستقیم کی. یا ایھا الناس، ناس عربی میں لوگوں کو کہتے ہیں. عام ہے کہ وہ لوگ مسلم ہوں، غیر مسلم ہوں. یا ایھا الناس، اے لوگوں. اور پھر لوگوں کے 3 طبقات بیان ہو گئے نا، مومن مخلص، کافر اور منافق. تو تینوں کو خطاب ہے. اے لوگو، اعبدوا ربکم. صراط مستقیم جس کا سوال کیا تھا وہ یہ ہے کہ اپنے پروردگار کی عبادت کرو. یہ صراط مستقیم ہے. ان تینوں طبقات کو جو خطاب کیا گیا ہے تو تینوں کے لحاظ سے اس آیہ کریمہ کا معنی مختلف ہوگا. یعنی جب یہ خطاب مومنوں سے ہوگا تو معنی کچھ ہوگا، اور کافروں سے ہوگا تو معنی کچھ ہوگا، اور منافقوں سے ہوگا تو معنی کچھ ہوگا. تو جب یہ خطاب مومنوں سے ہوگا تو معنی یہ ہوگا اعبدوا ربکم. اے متقین مومنوں، اپنے رب کی عبادت کرو، یعنی عبادت پر استقامت اختیار کرو. عبادت تو کیے جا رہے ہو، دیکھو یہ سلسلہ ٹوٹ نہ پڑے. اعبدوا ربکم استقیموا علی عبادت ربکم. اپنے رب کی عبادت پر استقامت اور ثابت قدمی دکھاؤ. اور جو مسلمان گناہگار ہیں ان سے خطاب یوں ہوگا کہ تم گناہ چھوڑ دو. اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، یعنی معصیت چھوڑ دو اور اطاعت اختیار کرو. اور کافروں سے جب خطاب ہے تو معنی یہ گیا اعبدوا ربکم، یعنی وحدوا ربکم. شرک اور کفر چھوڑ کے اپنے رب کو ایک مانو. اور منافقوں سے خطاب ہے تو معنی یہ ہوگا اعبدوا ربکم، یعنی اخلصوا فی عبادت ربکم. اپنے رب کی عبادت میں دکھاوا، ریاکاری چھوڑو، اخلاص سے کام کرو. کیونکہ منافق بظاہر تو عبادت کرتے ہی تھے، لیکن ان کی عبادت اخلاص پر مبنی نہ تھی. تو اس لیے ان کا معنی یہ ہوگا کہ تم اپنے رب کی عبادت میں اخلاص برتو اور خالص دل سے اللہ کی عبادت کرو. اعبدوا ربکم،
اوبدو عبادت سے ہے، اور عبادت کے معنی کیا ہیں؟ یعنی اپنے معبود کی انتہائی تعظیم کرتے ہوئے محبت کے ساتھ انتہائی ذلت اور انکساری اس کے سامنے ظاہر کرنا۔ اس معنی کے لحاظ سے تمام عبادات اوبدو کے خطاب کے اندر آ جاتی ہیں۔ اس میں نماز بھی آ جاتی ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، معاملات، معاشرت اور زندگی کے تمام شعبے جو ہیں وہ اس عبادت کے اندر آ جاتے ہیں۔ اعبدوا ربکم یہ ایک حکم ہے، اور ربکم یہ اس کی دلیل ہے۔ اعبدوا ربکم اپنے رب کی عبادت کرو، تو یہ دعویٰ بھی ہے اور ساتھ میں دلیل بھی ہے۔ اور دلیل میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کون سا اس میں گرامی صفاتی نام پیش کیا؟ رب، یعنی اللہ تعالیٰ کے اور بھی صفاتی نام تھے، اعبدوا رحمانکم، رحیمکم، حنانکم، منانکم، لیکن ربکم فرمایا، اس لیے کہ ربکم میں اس دعوے کو تسلیم کرنے کے لیے دلیل بھی موجود ہے۔ یہ کہ رب کس کو کہتے ہیں؟ پالنے والے کو، اور رب اس کو کہتے ہیں جو سب سے پہلے وجود بخشے اور پھر وجود کی بقا اور تحفظ کے لیے اسباب مہیا کرے، جسمانی بھی روحانی بھی۔ تو یہ سارے کام بجز اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں کرتا، یعنی کافر کو بھی یہ بات تسلیم ہے کہ مجھے وجود اللہ نے بخشا ہے، اور میری تربیت کے لیے بنیادی ضروریات اللہ نے مہیا کی ہیں۔ اگر ایک کافر بھی ذرا سا سوچے تو وہ بھی ماننے پہ مجبور ہے، اور جب اللہ ہی رب ہیں تو پھر پالنے والے کا احسان مند ہونا یہ عقل کا تقاضا ہے کہ جو تربیت کرتا ہے، جو سب کچھ دیتا ہے، تو عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ پھر ساری عاجزی بھی اس کے سامنے اور ساری فرمانبرداری بھی اسی کی جائے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کی طرف دعوت دی اور ساتھ میں دلیل میں اپنی ربوبیت کو پیش کیا۔ اب بھی کوئی اس پہ توجہ نہ دے اور پھر غیروں کی پرستش کرے اور ان کے سامنے جھکے تو یہ اس کی بے توجہی اور اس کی کم عقلی ہے۔ الذی خلقکم وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا، سب سے پہلے تمہیں وجود بخشا، آدم سے وجود میں لائے، کیونکہ ایک ایسا دور تھا کہ تم تو تھے ہی نہیں۔ حال اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، بے شک انسان پہ ایک ایسا دور گزرا ہے کہ یہ قابل ذکر چیز ہی نہ تھا، اس کا نام و نشان ہی نہ تھا، یعنی اس کے وجود کے ذرات پوری کائنات میں بکھرے ہوئے تھے، پھیلے ہوئے تھے۔ کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کے وجود کے ذرات کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد پھر اس کی بتدریج اللہ تعالیٰ نے پیدائش کا نظام کیا۔ تو ایسا وقت تھا کہ اس کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا، لم یکن شیئا مذکورا، تو تمہیں پیدا کیا۔ والذین من قبلکم اور تنہا تمہیں پیدا نہیں کیا، ان لوگوں کو بھی پیدا کیا من قبلکم جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں، تمہارے آباء و اجداد، باپ دادے جو پہلے گزرے ہیں، ان کے خالق بھی اللہ ہیں، تمہارے خالق بھی اللہ ہیں۔ اور دیکھیے والذین من بعدکم نہیں کہا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو پچھلوں کو پیدا کرنے والے بھی ہیں، لیکن موجودہ لوگوں کو کہا تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا، اس لیے کہ بحیثیت امت کے یہ آخری امت ہے۔ اگر اس امت کے بعد کسی اور امت نے پیدا ہونا ہوتا، کسی اور نبی نے آنا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ یقیناً فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو بھی پیدا کرے گا جو تم سے بعد آئیں گے، لیکن بعد چونکہ کسی نے آنا نہیں ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انا خاتم الانبیاء وانتم خاتم الامم، میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو، تو اس لیے بعد کا کوئی ذکر نہیں۔ اب قیامت تک جو بھی آئیں گے خلقکم ہے، خلقکم لعلکم تتقون، تمہیں جو یہ دعوت دی جا رہی ہے نا کہ اللہ کی عبادت کرو، رب کی عبادت کرو،
تو اس میں رب کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ساری کائنات مل کے رب کی عبادت کرے اور ایک فرد بھی نافرمانی نہ کرے تو اللہ کی عظمت اور کبریائی میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں ہوتا، اور ساری کائنات مل کر اللہ سے بغاوت کرے اور نافرمانی پہ تل جائے تو اس کی عظمت میں ایک ذرے کی کمی نہیں آتی۔ اس لیے سراسر فائدہ تمہارا اپنا ہے اور نقصان بھی تمہارا اپنا ہے۔ ہم جو کہتے ہیں کہ اپنے رب کی عبادت کرو لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچو، اپنا فائدہ ہے تمہارا۔ تو عبادت کرو گے تو اللہ کی گرفت سے بچ جاؤ گے، نہ کرو گے تو وہ اپنے عدل و انصاف سے پکڑ لے گا۔ اور پھر لعل کا معنی عربی میں ہوتا ہے شاید۔ شاید ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے باتوں میں یقینیات نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی بات تو بالیقین ہے، ان کو شاید کا لفظ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ لعل کا اپنا معنی تو شاید ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کو استعمال کریں تو اس کا معنی ہے یقیناً۔ لعلکم تتقون، یقیناً تم بچ جاؤ گے۔ اور یہ لفظ استعمال کیوں کیا؟ پھر یقیناً کا کیوں نہیں استعمال کر دیا؟ فرماتے ہیں اس لیے استعمال کیا، اس میں نقطہ یہ ہے، یہ اس لیے استعمال کیا کہ محض تمہاری عبادت بھی تمہیں اللہ سے، اللہ کی ناراضگی سے بچا نہیں سکتی، اس کا فضل ہی بچا سکتا ہے۔ یعنی انسان کے بچاؤ عبادت پر موقوف نہیں ہے بلکہ اللہ کے فضل پہ موقوف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل کی پہچان عبادت ہے۔ جو عبادت کرتا ہے تو یہ نشانی ہے کہ اللہ کا فضل اس کے اوپر متوجہ ہے، ورنہ اصل بات یہ ہے کہ مغفرت، بخشش اور جنت کا دار و مدار محض اللہ کے فضل پر ہے۔ خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید المتقین ہیں، سید الانبیاء والمرسلین ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے فضل کے بغیر کسی کی بخشش نہ ہوگی، کوئی جنت میں جا نہ سکے گا صرف اپنے عمل کے بل بوتے پر۔ تو سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ ولا انت یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول کیا آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، ہاں میں بھی، مگر یہ کہ اللہ اپنی رحمت میں چھپا کر لے جائے۔ تو جو سید الانبیاء یہ فرماتے ہیں تو دوسرا کوئی اپنی عبادت پہ کیا ناز کر سکتا ہے کہ میں عبادت گزاروں اور عبادت کے بل بوتے پہ؟ تو اس لیے لعل فرمایا ہو سکتا ہے کہ تم بچ جاؤ، لیکن شاہی بات ہے جب بادشاہ کہے ہو سکتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، اس لیے بات یقینی ہے، صرف عنوان یہ ہے، بات یقینی ہے کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو گے تو تم اللہ کے غیظ و غضب سے بچ جاؤ گے۔ اب مزید اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کراتے ہیں، اپنے احسانات بتاتے ہیں تاکہ یہ بات مضبوط ہو جائے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، پہلی آیہ کریمہ میں اس نعمت کا ذکر تھا جس کا تعلق انسان کی ذات سے ہے۔ خلقکم، تمہیں پیدا کیا، تمہیں وجود بخشا، تمہارے ماں باپ کو وجود بخشا۔ اب ان نعمتوں کا ذکر ہے جو خارجی ہیں، وجود سے باہر ہیں۔ تو تفسیری اصطلاح میں وہ دلائل جو انسان کی ذات سے دیے جائیں ان کو دلائل انفسی کہتے ہیں، اور جو باہر سے دیے جائیں ان کو دلائل آفاقی کہتے ہیں۔ تو پہلی آیت میں دلیل انفسی تھی، اب دوسری آیت میں دلیل آفاقی ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا۔ تو یہی نہیں کہ تمہیں پیدا کر دیا، بلکہ تمہیں وجود بخشنے سے پہلے اللہ نے تمہارے انتظام، رہنے سہنے کے انتظامات بھی کیے ہیں۔ تو مکین سے پہلے مکان ہوتا ہے، مکین سے پہلے مکان ہوتا ہے، تو مکین کا ذکر کرنے کے بعد مکان کا ذکر فرماتے کہ دیکھو تمہارے آنے سے پہلے کتنا شاندار مکان ہم نے، نعمتوں سے بھرپور مکان ہم نے تمہارے لیے بنایا، جس میں پہلی چیز یہ کہ تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا۔ فرش آپ جانتے ہیں ہموار جگہ کو کہتے ہیں فرش۔
اگرچہ زمین گول ہے لیکن قرآن حکیم نے اس کو فرش کہا ہے، لیکن زمین اتنی عظیم ہے، اتنی بڑی گولائی ہے کہ دیکھنے میں یہ فرش ہی لگتی ہے، یعنی کوئی معمولی گولا نہیں ہے، یہ اتنا بڑا گولا ہے کہ ہماری نظریں جہاں تک پہنچتی ہیں، ہم جہاں تک بھی جاتے ہیں ہم اس کی گولائی کا اندازہ نہیں کر سکتے، ہمیں تو فرش ہی فرش لگ رہا ہے۔ اس لیے اس فرش زمین پر کتنی اللہ کی کائنات آباد ہے۔ اور فرش بھی کیسا اللہ نے بنایا، زمین کو کیسا فرش بنایا، نہ اتنا نرم بنایا کہ ہم اس میں دھنس جائیں، اور نہ اتنا سخت بنایا کہ اس پہ رہنا سہنا ہی مشکل ہو جائے۔ تو زمین کو ایک ایسا عمدہ فرش بنایا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی بستر نہیں، کمبل نہیں، یوں ہی زمین پہ لیٹ جائے تو لیٹ سکتا ہے۔ تو سخت ایسی ہے کہ کئی منزلہ بلڈنگیں بھی کھڑی کر دو تو دھنستی نہیں ہے، ٹنوں سامان اس پہ رکھ دو تو دھنستا نہیں ہے، اور نرم اتنی ہے کہ ناخن سے کھرچو تو کھرچ جاتی ہے، نرم اتنی ہے کہ معمولی سی چیز سے کھرچو تو کھرچ جاتی ہے، اور سخت اتنی ہے کہ دیکھیے ساری کائنات آباد ہے، گاڑیاں دوڑ رہی ہیں، ٹرینیں دوڑ رہی ہیں، ٹریلے دوڑ رہے ہیں، بلڈنگیں کھڑی ہیں، تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ نہ کوئی ایسی نرم چیز بنا سکتا ہے، نہ کوئی ایسی سخت چیز بنا سکتا ہے۔ تو یعنی تمہارے بالکل رہن سہن کے لیے مناسب زمین کا فرش بنایا ہے۔ والسماء بناء، زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا۔ لو جی یہ لیجیے مکان تیار ہو گیا، کیونکہ فرش اور چھت سے مکان مکمل ہو جاتا ہے، اور زمین کے بعد آسمان کی چھت بھی کوئی ایسی معمولی چھت نہیں بنائی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا، ہم نے آسمانی دنیا کو، یعنی جو اس زمین پر آسمان ہے، اس کو خوبصورت اور مزین بنایا، چراغ بھی اس میں رکھ دیے روشنی کے لیے، زینت کے لیے۔ رنگت بھی اللہ نے ایسی بخشی ہے آسمان کو، رنگت بھی ایسی بخشی ہے کہ دیکھنے سے آدمی اکتاتا ہی نہیں۔ ہماری چھتیں ہیں، ہم کتنی محنت سے بناتے ہیں، نقش و نگاری اس میں کرتے ہیں، لیکن دیکھتے دیکھتے تھک جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں باہر لان میں بیٹھو، کرسی باہر ڈالو، لیکن کبھی باہر بھی کوئی تھکا ہے؟ آسمان کو جتنا دیکھیں، سمرجل پھر اس کو بار بار دیکھو، کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وحسیر۔ وہ آیہ کریمہ تو اس سلسلے میں ہے کہ آسمان میں کوئی شگاف نہیں، ٹوٹ پھوٹ نہیں، لیکن اس کی زینت اور خوبصورتی بھی ایسی ہے کہ بار بار دیکھو تو آنکھیں ان کو جلا حاصل ہوتی ہے، تھکاوٹ نہیں ہوتی، اور خوبصورت چراغوں کے ساتھ، اور سورج اور چاند کی لالٹینیں اور بلب اس کے اندر نصب کر دیے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تیسری بات، پھر اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پانی اتارا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس پانی کی وجہ سے اللہ نے نکال باہر کیے پھلوں سے تمہارے لیے رزق۔ لیجئے تمہاری بود و باش کا انتظام ہو گیا، مکان، چھت، اور اس کے اندر زینت آرائش کے سارے سامان، اور پھر زمین نہ صرف تمہارا فرش ہے بلکہ تمہارا ویئر ہاؤس ہے، خوراک کا خزانہ ہے۔ اتنی خزانے اس کے اندر ہمیں رکھ دیے ہیں کہ قیامت تک انسان ان خزانوں سے استفادہ کرتا رہے گا۔ روزی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بلندی سے بارش برساتا ہے، اور زمین سے فصلیں اگاتا ہے، پھل اگاتا ہے، جس سے انسان کی زندگی چلتی ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہر عقل و شعور والا انسان تسلیم کرتا ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، یعنی مشرک کو بھی ماننا پڑتا ہے۔ کوئی مشرک بھی نہیں کہتا کہ اس کے خود ساختہ معبودوں نے اس کو پیدا کیا ہے، یا آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، یا آسمان سے بارش برساتا ہے، یا زمین سے پھل اگاتا ہے۔ کافر بھی نہیں مانتے، ان کو بھی تسلیم کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ مسلمہ دلائل ہیں اللہ کی ربوبیت پر۔ جو اتنا بڑا محسن ہے تو اس کی عبادت کی تمہیں دعوت دی جا رہی ہے، اعبدوا ربکم فلا تجعلوا للہ اندادا، لہذا تم اللہ کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس کا کوئی شریک ہے ہی نہیں تو تم اس کے لیے کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو کہ ان ساری چیزوں میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو پھر
من گھڑت چیزوں کو اللہ کا شریک بنانا کتنے بڑے ظلم کی بات ہے۔ قرآن حکیم ہے نا، ان الشرک لظلم عظیم، ظلم بری چیز ہے نا، بے انصافی بری چیز ہے، اور سب سے بڑا ظلم جو ہے اللہ فرماتے ہیں وہ شرک ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر شریک ٹھہرانا، پارٹنر بنانا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس جرم کو ناقابل معافی جرم قرار دیا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس جرم کو معاف نہیں کریں گے کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ بڑے سے بڑا کوئی گناہ بھی اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے۔ توبہ سے تو ویسے معاف کریں گے، چاہیں تو بغیر توبہ کے بھی معاف کر دے، لیکن جو شخص شرک کرتا ہوا دنیا سے گیا اس کو اللہ نہیں معاف کرے، اس لیے کہ یہ شرک ایسی چیز ہے کہ اس پہ کوئی دلیل ہی نہیں۔ تو جناب ان دو آیتوں میں کیا ہوا؟ دعویٰ کس چیز کا؟ اعبدوا ربکم، اور اس کے ساتھ پھر دلائل انفسی اور آفاقی، اور ایسے مسلمہ دلائل کے ذرا غور کیا جائے تو ہر دلیل پکارتی ہے کہ رب کی عبادت ہونی چاہیے۔ اسلام کے مبادیات میں اللہ کی توحید کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے۔ اب اگلی دو آیتوں میں رسالت کا بیان ہے، اور رسالت کو تسلیم کرانے کے لیے حق تعالی شانہ جو دلیل پیش فرماتے ہیں وہ قرآن حکیم ہے۔ قرآن حکیم بھی اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، تو خود قرآن حکیم اللہ کی توحید کی بھی دلیل ہے، لیکن قرآن حکیم جس پہ نازل ہوا ہے یہ اس کی رسالت کی تصدیق ہے، اور تصدیق یوں ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اے مخاطبین اگر تم کسی تردد میں ہو، کسی ریب، اس تردد کو کہتے ہیں جس کی کوئی بنیاد نہ ہو۔ ایک تو وہ شکوک و شبہات ہوتے ہیں نا کہ جن کی کوئی نہ کوئی دلیل اور بنیاد ہوتی ہے، اور ایک ایسے شک و شبہ ہوتا ہے جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ تو ریب ایسے ہی شک اور شبہ کو کہتے ہیں جس کی کوئی بنیاد، یعنی بے بنیاد شک۔ تو قرآن حکیم کے بارے میں اگر کوئی شک کرتا ہے تو بالکل بے بنیاد ہے، اور اس کے یعنی نازل منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک کرتا ہے تو یہ بھی ہے کہ بے بنیاد چیز ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اگر تم کسی تردد میں ہو اس چیز سے، اس وحی سے، نزلنا علی عبدنا جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کی ہے، قرآن حکیم۔ دیکھیے قرآن حکیم کے نزول کے لیے قرآن حکیم میں دو طرح کے صیغے آئے ہیں، ایک انزلنا اور ایک نزلنا۔ انزلنا یہ انزال سے ہے اور نزلنا تنزیل سے ہے، دونوں کے اندر معنوی فرق ہے۔ انزال کہتے ہیں اکٹھا اتارنے کو، تنزیل کرتے کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا اتارنے کو۔ تو قرآن حکیم کے نزول کے لیے دونوں ہی لفظ استعمال ہوئے ہیں، اس لیے کہ قرآن حکیم کا نزول دونوں طرح ہے۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن حکیم کا نزول بیک وقت ہوا، پوری کی پوری کتاب منتقل کر دی لوح محفوظ سے اس آسمان کے اوپر بیت عزت کے اندر، اور اس بیت العزت سے پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ تھوڑا تھوڑا کر کے آیا ہے، آیت دو آیت، سورت دو سورتیں، تو 23 سال کے اندر اس کی تنزیل ہوئی اور ایک ہی رات میں اس کا نزول ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں قرآن کا نزول ہوا لوح محفوظ سے بیت العزت میں، اور وہاں سے حضور پر تنزیل ہوئی 23 سال کے اندر۔ تو یاد تنزیل کا ذکر ہے جی۔ ہم جو قرآن حکیم کو یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے بندے پہ نازل کرتے ہیں، اگر اس میں تمہیں کوئی شک ہے، جیسے کہ لوگوں نے شک کا اظہار کیا کہ کیا بات ہے، تورات، انجیل، زبور اور دیگر صحیفے تو نبیوں پر اکٹھے ہی آئے ہیں، یہ آپ تھوڑا تھوڑا سناتے ہیں، لگتا ہے کہ خود بنا کے سناتے ہیں۔ دیکھو شک کا اظہار کیا، شبہ کا، تو اللہ تعالیٰ اسی شبہ کا جواب دیتے ہیں
کہ اگر تم قرآن حکیم کے تھوڑا تھوڑا آنے پہ شک کرتے ہو کہ یہ خود بناتے ہیں تو لو ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اگر یہ عربی ہیں، یہ ایسی کتاب بنا سکتے ہیں، تم بھی عربی ہو، تم کیوں نہیں بنا سکتے؟ سورت اصل میں کہتے ہیں لغت میں ٹکڑے کو، تھوڑا سا حصہ، سورت کا معنی کچھ حصہ۔ قرآن حکیم کی صورتوں کو بھی سورت اس لیے کہتے ہیں کہ ہر سورت دوسرے حصے سے الگ ہوتی ہے، مضمون کے لحاظ سے ممتاز ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو سورت کہتے ہیں۔ اور سورتن میں جو یہ تنوین ہے نا، دو زیریں، یہ تقلیل کے لیے ہیں۔ بسورتن چھوٹی سی سورت، کیونکہ سورت بڑی بھی ہوتی ہے، لیکن سورتن کہا، سورتن کا معنی چھوٹی سی سورت۔ اگر تمہیں قرآن حکیم کی تنزیل کے بارے میں شک ہے کہ یہ خود بناتے ہیں تو پورا قرآن چھوڑو، بڑی سورت چھوڑو، ایک چھوٹی سی سورت من مثلی، اس جیسی، فصاحت میں، بلاغت میں، اثر آفرینی میں، صداقت میں اس جیسی، فاتو لے آؤ بنا کر، بات ختم ہو جائے گی۔ تم بھی انسان ہو، وہ بھی انسان ہے، تم بھی مکی ہو، وہ بھی مکی ہیں، تم بھی عربی ہو، وہ بھی عربی ہیں، تم پھر جہان دیدہ ہو، دنیا میں پھر یہ تو کہیں گئے بھی نہیں ہیں، یہ اتنا کمال دکھا سکتے ہیں، اتنی بڑی کتاب بنا سکتے ہیں، تم اس کے مقابلے میں چھوٹی سی صورت پیش کر دو۔ اور تنہا تم ہی نہیں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کیونکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم تو نہیں بنا سکتے، اور لوگ بنا سکتے ہیں، ہم نہیں بنا سکتے اور بنا سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوروں کو بھی لے آؤ، ہم صرف تمہیں نہیں کہتے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم، جن کو تم حاضر کر سکتے ہو، شہداء شہید کی جمع ہے، شہید گواہ کو کہتے ہیں، اور گواہ کو شاہد اور شہید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عدالت اور کورٹ میں جا کر گواہی دیتا ہے، تو وہاں حاضری دیتا ہے۔ تو شہداء کا معنی جن کو تم لا سکتے ہو، حاضر کر سکتے ہو، ان کو لاؤ، لیکن من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کو اس کام میں مددگار نہ بنانا، اللہ سے مدد نہ لینا، وہ تو قادر ہے، اس کی تو کتاب ہے ہی۔ اللہ کو چھوڑ کر سارے انسانوں کو بلا لو۔ تو پہلے، سب سے پہلے چیلنج جو دیا تھا وہ 12ویں سپارے میں، فاتو بعشر صور مثلہ مفتریات، پہلا چیلنج یہ تھا کہ تم قرآن حکیم جیسی 10 گھڑی اور بنائی ہوئی صورتیں لے آؤ، 10 صورتیں، پہلا چیلنج تھا 10 صورتوں کا۔ تو 10 صورتیں قرآن حکیم جیسی بنا کر لے آؤ۔ اس سے پھر نزول کیا، نیچے آئے، اور پھر کہا کہ فاتو بسورۃ، 10 کو چھوڑو، ایک ہی لے آؤ، چھوٹی سی ایک ہی لے آؤ۔ اور پھر اس کے بعد 15ویں سپارے میں آخری چیلنج ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ یہ فیصلہ کن بات ہے، ہم نے 10 کا کہا تھا، پھر ایک ظہیرہ، یہ فیصلہ کن بات ہے، ہم نے 10 کا کہا تھا، پھر ایک کا کہا، اور اب ہم ان کو ڈنکے کی چوٹ بتاتے ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمام جنات اور تمام انسان اکٹھے ہو جائیں، مل بیٹھیں، اتفاق کر لیں کہ اس قرآن جیسی کتاب بنائیں، تو وہ سب مل کر بھی قرآن جیسی کتاب نہیں بنا سکتے، اگرچہ اس معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کرنے لگ جائیں تو بات ختم ہوگی۔ تو اتنا زبردست چیلنج کون دے سکتا ہے؟ کوئی مصنف نہیں دے سکتا، کم از کم کوئی مصنف نہیں دے سکتا۔ اگر یہ دے سکتا ہے تو صرف اللہ جل مجدہ دے سکتے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ یہ کام کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اور قرآن حکیم کا یہ چیلنج اسی وقت کے لیے نہیں تھا، صرف مکہ یا مدینہ والوں کے لیے یا عرب والوں کے لیے نہیں تھا، پوری انسانیت کے لیے تھا۔ اور اس دن سے آج تک چیلنج، اور آج سے قیامت تک چیلنج موجود ہے قرآن میں۔ آج بھی ایک معمولی مسلمان، بے پڑھا لکھا مسلمان، دنیائے کفر کو للکار کر کہہ سکتا ہے میں کچھ نہیں جانتا، قرآن جیسی ایک صورت لاؤ، ہے نا قرآن مجید میں۔ تو دنیا ایڑی چوٹی کا اسلام کو مٹانے اور شکوک و شبہات پیدا کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا چکی ہے، اور آج بھی لگا رہی ہے۔
لیکن وہ اس چیلنج کو قبول کر سکتے ہیں؟ کبھی کیا ہے؟ جب کبھی ناکام کوشش کی تو سننے والوں نے ان کی کوشش ان کے منہ پہ مار دی کہ کہاں قرآن اور کہاں تمہاری باتیں. کوششیں کی گئی، یہ نہیں کہ نہیں کی گئی، لیکن کوشش چلی نہیں. کہاں اللہ کی کتاب معجز نما اور کہاں انسانی کلام. تو آج بھی اور پھر بھی ہوں گی، لیکن قرآن حکیم کا یہ چیلنج دنیا قبول نہ کر سکے گی. اس لیے کہ قرآن بے مثل کتاب ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں، اس کی کوئی مثل نہیں. اور قرآن ہر لحاظ سے معجز ہے، اپنے الفاظ کے لحاظ سے، اپنی ترتیب کے لحاظ سے، اپنے مضامین کے لحاظ سے، اپنی اثر آفرینی کے لحاظ سے. جتنا قرآن مؤثر ہے دنیا کی کوئی کتاب مؤثر نہیں. یہ اسی کا اثر تو ہے کہ ذرا سی توجہ کی تو حضرت عمر فاروق کی کایا پلٹ گئی. بات تھوڑی سی توجہ کی ہے، وہی جو قاتل بن کے گئے تھے وہ عاجز اور مسلم بن کے آ گئے. اور کتنے ہیں جن کی کایا قرآن حکیم نے پلٹی ہے. تو ایسی مؤثر کتاب ہے، اور قرآن حکیم نے جو پیشین گوئیاں کی حرف بحرف سچی ثابت ہوئی. اس لحاظ سے اس کتاب کی مثل لانا کسی کے بس کی بات نہیں. جب نہیں اور یہ حضور لائے ہیں تو اس بات کی دلیل ہے کہ حضور پہ اللہ نے نازل کی ہے. جب اللہ نے نازل کی ہے تو حضور اللہ کے رسول ہیں، تو رسالت ثابت ہوئی. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر نبی کو اللہ نے ان کی صداقت ظاہر کرنے کے لیے معجزات دیے، جیسے مناسب سمجھے، جتنے مناسب سمجھے. معجزہ اس کام کو کہتے ہیں، معجزہ اس کام کو کہتے ہیں کہ جس کے کرنے سے اسباب کی دنیا میں انسان عاجز ہو. معجزہ کہتے ہیں اس کو ہیں جو انسان کو عاجز کر دے. اس کو خرق عادت بھی کہتے ہیں، یعنی جو چیز عادتاً نہ ہو سکتی ہو وہ ہو جائے. جو چیز اسباب کے تحت، اسباب سے بالا ہو کر، اسباب میں ہوتی ہے، اسباب سے بالا ہو کر جو چیز ہو جائے، اگر وہ نبی سے ہو جائے تو معجزہ کہلاتا ہے، ولی سے ہو جائے تو کرامت نام ہے، کافر سے ہو جائے تو استدراج کہتے ہیں. یہ یاد رکھیے، یعنی ایسی خلاف عادت کام کافر سے بھی سرزد ہو جاتے ہیں، ولی سے بھی ہوتے ہیں، نبی سے بھی ہوتے ہیں. تینوں کے اپنے اپنے معنی ہیں. نبی سے ہو تو معجزہ، ولی سے ہو کرامت، کافر سے ہو استدراج. استدراج کا معنی ہے ڈھیل دینا، مہلت دینا، کہ اللہ نے اس کو تھوڑی سی مہلت دیا کہ یہ بھی اپنا کرتب دکھا دے. اور کرامت کا معنی ہے عزت. ولی کے ہاتھ سے ایسی چیز کو ظاہر کرنا اس کی کرامت ہے، یعنی اللہ نے اس کی عزت کو ظاہر کیا. نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو تو معجزہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مخالفین کو عاجز کر دیا. تو حضور نے فرمایا ہر پیغمبر کو اللہ نے معجزہ دیا ہے، اور مجھے جو معجزہ دیا ہے وہ قرآن ہے. ایسے تو حضور کو ہزاروں معجزے دیے گئے. معجزہ شق القمر بھی ہے، اور حضور علیہ السلام کے ہاتھوں سے پانی کے نکلنا، انگلیوں مبارک سے پانی کا نکلنا بھی معجزہ ہے. تھوڑے سے کھانے میں اضافہ بھی معجزہ ہے. کئی معجزے ہیں، درختوں کا چلنا بھی معجزہ ہے، پتھروں کا سلام کہنا بھی معجزہ ہے. کئی معجزات ہیں، لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے جو بڑا معجزہ دیا ہے وہ قرآن ہے. اور پھر ہر معجزہ جو نبی کو دیا گیا، نبی کے جانے کے بعد ختم ہو گیا. دیکھنے والوں نے دیکھا تو بات ختم ہو گیا. اب سنی سنائی باتیں ہیں. حضور علیہ السلام کو بھی بے شمار معجزے دیے گئے، دیکھنے والوں نے دیکھے، ہمیں تو نہیں دیکھے، سنے ہیں، تصدیق کرتے ہیں. لیکن حضور فرماتے ہیں مجھے 2 معجزے ایسے دیے ہیں جو قیامت تک دیکھنے والے دیکھتے رہیں گے. دو معجزے ایسے ہیں جو میرے جانے سے ختم نہیں ہو گئے بلکہ قیامت تک رہیں گے اور دنیا دیکھنے والی دیکھتی رہے گی. ایک ہے قرآن. قرآن آج بھی موجود ہے، پھر بھی موجود رہے گا، اور قیامت تک حضور کا یہ معجزہ موجود رہے گا. دوسرا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے استفسار کیا تھا کہ حضور، حجاجی کرام 3 دن منا میں جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں نا، 3 دن
تینوں جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں اور ہر جمرے کو 7 کنکریاں مارتے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں حجاج ہوتے ہیں تو کروڑوں کی تعداد میں کنکریاں مارتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہاں پڑی ہوئی کنکریاں تھوڑی سی ہوتی ہیں، پڑی ہوئی تھوڑی سی ہوتی ہیں اور پڑتی کروڑوں کی تعداد میں ہیں اور پھر ہر سال پڑتی ہیں اور ان کو ہٹانے کا بھی خاطر خواہ انتظام نہیں ہوتا. تو یہ کہاں جاتی ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ حضور کا فرمانا معجزہ ہے، حضور کا یہ فرمانا معجزہ ہے. حضور نے فرمایا کہ بات یہ ہے اللہ نے جمرات پہ کچھ فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں. جن حجاج کرام کا حج قبول ہوتا ہے ان کی کنکریوں کو فرشتے غائب کر دیتے ہیں. یہ کوئی کم نصیب ہوتے ہیں کہ جن کی کنکریاں وہاں پڑی ہوتی ہیں ان کا حج قبول نہیں ہوتا، ورنہ جن کا حج قبول ہوتا ہے فرشتے ان کو غائب کر دیتے ہیں. تو یہ تو ایسا معجزہ ہے جو ہر سال حجاج کرام، اب تو چونکہ تعداد لاکھوں کو چلی گئی ہے اور ہمارے اعتقادات اور ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ پتہ نہیں کس کا یہ حج قبول ہوتا ہوگا، اس لیے اب کچھ تھوڑی سی بڑھ جاتی ہیں اور کچھ ہٹانے کا بھی سنا انتظام اب کیا ہے. لیکن آج سے پہلے 13 صدیوں تک جب کوئی انتظام ہٹانے کا نہیں تھا تو کنکریاں کہاں جاتی تھیں؟ تو میرے آقا کے ارشاد کے مطابق فرشتے ان کو اٹھا لیتے تھے. تو یہ دو معجزے، ایک حجاج وہاں مشاہدہ کریں گے، ایک قرآن جس کو ساری دنیا مشاہدہ کرے گی. یہ زندہ معجزے ہیں. وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ایک چھوٹی سی صورت بنانے پہ تم اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر یہ شک اور تردد پیش کرنے میں تم سچے ہو تو ایسا کر دو. تو آپ کو پتہ ہے مشرکین عرب نے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، خون کی ندیاں بہائیں ہی میں نہیں بچائے گا، اگر گناہ نہیں پڑے گا. اور جہنم میں تو ایک لمحے کے لیے جانا بھی، ایک لمحے کے لیے جہنم میں جانا تو کجا، اس سے میلہا میل دور تک کھڑا ہونا بھی ناممکن ہے. تو اس لیے اگر مکمل جہنم سے بچنا ہے تو ایمان کے ساتھ عمل الصالحات کی شرط بھی پوری کرنی ہوگی. ان کو خوشخبری سنائیں، کس چیز کی؟ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ایمان اور عمل صالح کی بدولت ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے باغات بنائے ہیں. جنات جنت کی جمع ہے، جنت کہتے ہیں گنجان باغ کو جس میں کثرت سے درخت ہوں اس کو کہتے ہیں جنت، یعنی جس میں آدمی جائے تو چھپ جائے، اتنے گھنے جہاں درخت ہوں اس کو کہتے ہیں جنت. تو باغات ہوں گے تجری من تحت الانہار، جن کے اندر نہریں بہتی ہوں گی. تو خالی درختوں والے باغ نہیں، اس کے اندر انہار اور نہریں بہتی ہوں گی. کلما رزقوا منها من ثمرات الرزق، جب بھی ان آل جنت کو ان باغات میں رزق دیا جائے گا، پھلوں کا، پھل پیش کیے جائیں گے جب ان کو، جب بھی بطور رزق، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، تو آل جنت ان پھلوں کو دیکھ کر کہیں گے کہ یہ کوئی، اس میں کوئی جدت تو نہیں ہے، یہ پھل تو ابھی ہم کھا کر آئے ہیں. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور یہ اس لیے کہیں گے کہ وہ ملتے جلتے رنگوں کے ہوں گے. ابھی جو پھل آیا ہے وہ پہلے والے پھل کے ساتھ رنگت میں ملتا ہوگا، کہیں گے یہ تو ابھی کھایا ہے، کوئی اس میں جدت نہیں. لیکن جب کھائے گا تو پہلے سے کئی گنا اور لذت اس کو ملے گی. تو ایک مطلب تو یہ ہے کہ جنت میں ہر آنے والی نعمت پہلے سے فزون تر ہوگی، اعلیٰ تر ہوگی، چاہے رنگت ملتی ہو لیکن اس کا ذائقہ کہیں زیادہ ہوگا. ایک معنی یہ ہے. دوسرے معنی یہ ہیں کہ جنت کے اندر بھی وہی پھل دیے جائیں گے جو دنیا میں ہیں، جیسے کیلا ہے، مالٹا ہے وغیرہ. لیکن جب ان کو دیا جائے کہیں گے کہ یہ تو ہم دنیا میں کھا کر آئے ہیں، لیکن ان کو کہا گیا یہ کھاؤ، وہ نقل تھی یہ اصل ہے، وہ نقل تھی یہ اصل ہے. جب کھائیں گے تو کوئی مناسبت ہی دنیا کے پھل کے ساتھ نہیں ہوگی، صرف نام کی مناسبت ہوگی کہ یہ کیلا ہے، ورنہ وہ کیلا جنت کا ہوگا. یہ تو اتنی فرق ہوگا جیسے کاغذ پہ بنا ہوا کیلا اور اصلی کیلا، تو اتنا فرق ہوگا. مطہرہ، اور ان اہل جنت کو جنت میں بیویاں ملیں گی پاکیزہ.
ہر عیب سے پاک، ظاہری اور باطنی عیوب سے پاک رفیقہ حیات جنت میں اللہ تعالیٰ دیں گے، چاہے وہ وہاں کی پیدا شدہ حوریں ہیں، چاہے وہ دنیا کی مومنہ خواتین ہیں۔ لیکن جب جنت میں چلی جائیں گی تو اخلاق و عادات، کردار اور ہر چیز ان کی پاکیزہ ہو جائے گی۔ یعنی دنیا میں جو انسان کو ظاہری بیماریاں ہوتی ہیں، بول و براز ہوتا ہے، پسینہ آتا ہے، بدبوئیں ہوتی ہیں، میل کچیل ہوتی ہے، بیماریاں ہوتی ہیں، جنت میں سب ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح اخلاقی بیماریاں، بے وفائی نہ ہوگی، با وفا ہوں گی۔ تو ہر لحاظ سے وہاں کی خواتین، چاہے وہاں کی ہوں چاہے یہاں والی ہوں، وہ بدل کر مطہرہ ہو جائیں گی، پاک صاف ہو جائیں گی، اخلاقی لحاظ سے بھی، عملی لحاظ سے بھی، کردار کے لحاظ سے بھی، بیماریوں سے بھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی پھوپھی تشریف لائیں، عرض کی کہ حضور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں لے جائیں۔ جیسا کہ بزرگوں سے دعا کرائی جاتی ہے کہ ہم ہمارے لیے نجات کی، جنت کی دعا کریں۔ کچھ غم زدہ تھی، پریشان تھی، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پریشانی اور ان کا غم غلط کرنا چاہا تو آپ نے مزاح کر دیا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاح بھی حق پر مبنی ہوتا تھا۔ اور یاد رکھیے مزاح میں بھی سچ ہی بولنا چاہیے، مزاح میں بھی غلط بیانی نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا پھوپھی صاحبہ جنت میں تو کوئی بوڑھی عورت نہیں جائے گی، مطلب کہ دعا کی کیا ضرورت ہے، آپ تو بوڑھی اور رسیدہ ہیں، جنت میں تو بوڑھی عورت نہیں جائے گی۔ اب وہ پریشان ہوگی بیچاری، غمزدہ ہوگی اور رونے پہ آ گئی کہ مسئلہ خراب ہو گیا۔ حضور نے فرمایا آپ کیوں رو رہی ہیں، آپ کیوں گھبرا رہی ہیں، آپ تو جنت میں جائیں گی۔ میں نے کہا بوڑھی نہیں جائیں گی، اللہ آپ کو جوان کر کے جنت میں لے جائیں گے، آپ تو جائیں گی نا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ حسن و جمال میں، فضل و کمال میں، وفاؤں میں، اداؤں میں، ہر لحاظ سے چاہتا ہے کہ اس کی رفیقہ سب سے نرالی ہو، یہ ہر آدمی کی خواہش۔ تیسری یہ کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ ان نعمتوں میں رہے، موت نہ آئے، نعمتیں چھن نہ جائیں۔ یہ تینوں چیزیں ہر آدمی کی پسند کی چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا میں کسی کو بھی حاصل نہیں۔ اگر کسی کو عیش و عشرت کی زندگی حاصل ہے تو گھر میں کوئی ایسی خرابی ہوگی، مال و دولت کثرت سے ہے تو یہاں کوئی گڑبڑ ہوگا، اور گھر اچھا ہے تو مال دولت کی کمی ہوگی، دونوں ہیں تو موت خاتمہ کر دے گی۔ چیزیں تو تینوں پسند ہیں لیکن تینوں کسی کو حاصل نہیں۔ اللہ فرماتے اگر یہ تینوں چاہتے ہو تو میرے پاس جنت میں ہیں، بس ایمان اور عمل صالح کر کے آؤ، تینوں من پسند چیزیں دوں گا، باغات محلات ایسے دوں گا کہ ہش ہش کر کے رہ جاؤ گے، جن کا رنگ جن کا کلر روز بدلے گا بغیر کرائے، جب نظر اٹھاؤ گے تو جب نیا کلر ہوگا، ہر نعمت سے آراستہ باغات ہوں گے، نیریں ہوں گی، کھانے پینے کا با فراغت، چیزیں دوں گا، باغات محلات ایسے دوں گا کہ ہش ہش کر کے رہ جاؤ گے، جن کا رنگ جن کا کلر روز بدلے گا بغیر کرائے، جب نظر اٹھاؤ گے تو جب نیا کلر ہوگا، ہر نعمت سے آراستہ باغات ہوں گے، نیریں ہوں گی، کھانے پینے کا با فراغت، اور حسن و جمال اور وفاؤں اور اداؤں والی بیویاں تمہیں ملیں گی۔ وہ تیسری چیز وہم فیہا خالدون، اور یہ اہل جنت اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی یہ نعمت چھینوں گا نہیں، کبھی ان نعمتوں سے نکالوں گا بھی نہیں۔ تو لیجئے جو انسان کی فطرتی مطلوبہ چیزیں تھیں ان کے حصول کا نسخہ کیا ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات، بس یہ کر کے جاؤ تو تمہاری مطلوبہ چیزیں مل جائیں گی۔ تو ابھی یہ رکوع تو ختم نہیں ہوگا، میرا خیال ہم اس پہ یہیں پر بات ختم کر دیتے ہیں، انشاءاللہ پھر اس کو آگے چلائیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک واتوب الیک۔ ایک حدیث سنا دیتا ہوں قربانی کے سلسلے میں اور پھر بات ختم کر دیتا ہوں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم وانہ لیأتی یوم القیامت بقرونها واظلافها واشعارها وان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع علی الارض فطیبوا بها نفسا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا ارشاد ہے کہ ابن آدم کا کوئی عمل بھی یوم نحر یعنی عید قربان کے دن ابن آدم کا کوئی کام بھی خون بہانے سے زیادہ اللہ کو محبوب نہیں۔ عید کے دن، آنے والی عید کے دن اللہ کے ہاں سب سے محبوب عمل وہ جو نماز صبح پڑھتے ہیں وہ بھی نہیں، وہ بھی دوسرے درجے کا ہے۔ اور کوئی کام بھی آپ کر لیں، سارا دن عید کو کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھنے لگ جائیں نفل، صبح سے شام تک تلاوت میں گزار دیں، ذکر و اذکار میں گزار دیں، صبح سے شام تک جہاد میں گزار دیں، صبح سے شام تک خدمت خلق میں گزار دیں، نہیں ٹھیک ہے یہ سارے نیک کام ہیں، لیکن اس دن سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف قربانی ہے، باقی دوسرے درجے کے ہیں، یہ پہلے درجے کا ہے، من احراق الدم، خون بہانا جانور کا۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا یہ قربانی کا جانور لیاتی یوم القیامہ، قیامت کے دن جہاں اعمال آئیں گے یہ عمل بھی آئے گا، وہاں اعمال اور شکلوں میں آئیں گے، یہ اپنی شکل میں آئے گا، یہ عمل اپنی شکل میں آئے گا۔ کیسے؟ بقرونها واظلافها واشعارها، جس جانور کو ذبح کیا تھا وہ سینگوں سمیت آئے گا، وہ کھروں سمیت آئے گا، پاؤں سمیت، اور وہ بالوں سمیت آئے گا، یعنی جو چیزیں تم نے ناکارہ سمجھ کے پھینک دی تھیں، تمہارے کام آنے والی نہیں تھیں، یہ جانور ان سمیت بنا بنایا آئے گا، اور میزان عمل میں تولا جائے گا، میزان عمل میں پورا تولا جائے گا، بیکار چیزیں بھی تولی جائیں گی۔ اور پھر فرمایا کہ جانور کے خون کا قطرہ زمین پہ ٹپکنے سے پہلے اللہ کے دربار میں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، بس آپ نے چھری رکھی اور چھری چلائی، ابھی خون نکل کے زمین پہ نہیں پڑا تھا کہ قربانی قبول ہو گئی۔ لہذا حضور نے فرمایا تم خوش دلی سے قربانی کرو، تو یہ ایک بہت بڑا محبوب ترین عمل ہے۔ پہلے تو یہ کہ ہم میں سے اکثریت پر قربانی واجب ہے، اگر بالفرض کسی پہ قربانی واجب نہیں بھی تو اس دن کے محبوب ترین عمل ہونے کی وجہ سے اس عمل کو کرنے کی کوشش کی جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا جو اس دن کا سب سے بڑا منشا ہے وہ حاصل ہو۔ یعنی ہم اس دن کو محض خوشیوں میں ضائع کر دیتے ہیں، خوشی ایک ثانوی چیز اور عارضی چیز ہے، اصل چیز تو یہاں عبادت ہے، اور عبادت قربانی کی ہے، تو اس لیے اس دن کو ضائع مت کیجیے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ دن سال بھر کے تمام دنوں میں افضل ہے، افضل ایام السنہ، سال کے سارے دنوں میں سب سے بزرگ دن کون سا ہے؟ عید الاضحیٰ کا، پھر اس کے بعد 11 تاریخ، پھر اس کے بعد 12 تاریخ، تو یہ اتنا عظیم الشان دن ہے، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لہو و لعب میں، کھیل تماشوں میں، ناجائز باتوں میں اس کو ضائع کر دیں۔ اس کے اندر بہترین سے بہترین جو عمل اللہ کو محبوب ہے ان کو کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور قربانی آپ جانتے ہیں کہ اس عمل کو اتنا بڑا درجہ کیوں دیا گیا، اور یہ ثواب ملے گا بھی کب تک؟ محدود وقت کے لیے۔ ویسے آپ سینکڑوں جانور ذبح کریں صدقہ ہوگا، اس کو صدقہ کہتے ہیں، قربانی نہیں کہتے۔ قربانی ایک محدود وقت کے محدود جانوروں کے ذبح کرنے کا نام ہے، ہر جانور کے ذبح کو قربانی نہیں کہتا، اس کی صفات ہیں، ان کی خاص تعداد ہے، ان کی خاص عمریں ہیں، ہر عمر والے کو بھی نہیں کر سکتے۔ تو جو جانور قربانی میں اللہ نے منتخب کیے ہیں وہ کیا ہیں؟ من الضان اثنین ومن الماز اثنین، من البقر اثنین ومن الابل اثنین، یہ 8 جوڑیاں ہیں، 4 جوڑیاں ہیں، 8 جانور ہیں، یہ 4 جوڑیاں ہیں۔ من الضان اثنین، بھیڑ اور اس کے اندر دمبا، یہ ایک ہی ہے، بکرا یہ ایک جوڑی ہے،
گائے بھینس یہ ایک جوڑی ہے اور اونٹ ایک جوڑی ہے، بس قربانی انہی کی ہوتی ہے۔ ان میں بھی عمر یہ ہے کہ ہر ایک سنی ہو، سنی عربی کا لفظ ہے، سنی بھیڑ بکری میں 1 سال والے کو کہتے ہیں، کم عمر کا نہ ہو۔ گائے بھینس میں 2 سال والے کو سنی کہتے ہیں، اس سے کم عمر کا نہ ہو، اور اونٹ میں 5 سال والے کو سنی کہتے ہیں، اس سے کم نہ ہو، کم ہوگا تو قربانی نہ ہوگی۔ پھر یہ کہ سلیم الاعضاء ہوں، اعضاء ٹھیک ٹھاک ہوں، آنکھ نہ خراب ہو، کان نہ کٹا ہوا ہو، سینگ نہ ٹوٹا ہوا ہو وغیرہ، یہ شرائط ہیں قربانی کے لیے۔ اور صدقے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، جس عمر کا ہو جیسا بھی ہو صدقہ کر سکتے ہیں، قربانی کے لیے شرائط ہے۔ پھر وقت کی تحدید ہے کہ شہر میں رہنے والے نماز عید سے پہلے قربانی نہ کریں، پہلے کی تو گوشت ہوا، قربانی نہ ہوئی، نماز ہو جانے کے بعد قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے۔ 10، 11 اور 12 یہ 3 دن ہیں قربانی کے، اگر 12واں کا دن گزر گیا اب بھی قربانی نہ ہوگی۔ تو ان تمام شرائط کے ساتھ یہ عمل پھر کتنا محبوب ہے، سب سے زیادہ محبوب، اس لیے کہ یہ کسی چیز کا بدل ہے، خود اصل نہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ کس کا بدل ہے؟ جب حضور سے پوچھا گیا ما حاضل اضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں؟ قال سنت ابیکم ابراہیم، فرمائے کہ تمہارے باپ ابراہیم کی قربانی کی نقل ہے۔ اصل قربانی انہوں نے کی تھی بیٹے کی، اللہ نے اس کے بدلے میں جانور کی قربانی دی، تو یہ اس اصل کی نقل ہے۔ تو اس اصل، اتنی عظیم اصل کی نقل جو ہے وہ ایسی محدود تو نہیں ہو سکتی ہے، تو اس لیے بیٹے ہی کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، بیٹے ہی کی قربانی کا ثواب، لیکن ان شرائط کے ساتھ۔ تو اس لیے عید کے مقدس دن میں نماز کے بعد اس عمل کو کرنے کی کوشش کریں اور پورے دن کو اللہ کی عبادت کے اندر گزاریں۔ خوشیاں تو آتی جاتی چیزیں ہیں، خدا دیتا ہے جن کو عیش ان کو غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتے ہیں نقارے وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں، یہ تو عارضی چیزیں ہیں۔ کام وہ کریں جو سدا کے لیے کام آئے، اور وہ انسان کے نیک اعمال۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔